آج ہم ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کریں گے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کیا کرو۔ اور 26 ذو الحجہ کی فجر میں حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک مجوسی غلام جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز، اس نے عین جماعت کے دوران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور تاریخ کا ایک ایسا باب بند ہوا کہ قیامت تک جس کی مثال پھر دوبارہ ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارتاً قرآن میں بھی ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار، اور وہ کافروں پر سخت ہیں، اس سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ ایک دوسرے سے ملنسار ہیں، جیسے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر آگے رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم، اس سے مراد حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے اشارتاً خلفائے راشدین کا ذکر ملتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یفر الشیطان من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ میرا عمر جب کسی راستے سے گزر جاتا ہے تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے، عمر سے ڈرتا ہے، اس راستے پر نہیں آتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، ارشاد فرمایا کہ اے عمر، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، شرٹس قمیضیں پہنی ہیں، بعض کی قمیضیں ان کے سینے تک ہیں، بعض کی پیٹ تک ہیں، بعض کی ناف تک، بعض کی گھٹنوں تک، اور بعض کی ٹخنوں تک قمیضیں ہیں۔ اور اے عمر، میں نے دیکھا کہ تیری قمیض ایسی ہے کہ تیرے پاؤں بھی قمیض میں چھپے ہوئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خواب دیکھتے ہیں، آپ تعبیر بتاتے ہیں، آپ نے خواب دیکھا تو آپ بھی اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نبی کا خواب جو ہے یہ وحی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انی رآ فی المنامی کہا نا، میں خواب دیکھا میں نے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو وحی الہی ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا خواب اور معنی رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ ہی اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اس قمیض سے مراد دین ہے، بعض کا دین سینے تک، بعض کا ناف تک، بعض کا گھٹنوں تک۔ اور اے عمر، میں نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو سارا کا سارا دین میں لپٹا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی گویا کہ چلتی پھرتی تصویر اور تفسیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا کمال عطا فرمایا، آپ کا سانس سانس، آپ کا رواں رواں، آپ کا لمحہ لمحہ، آپ کی زندگی کا سارا وقت دین میں گزرا، اللہ کے لیے گزرا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بسر ہوا۔ تو ایک پل بھی آپ یاد الہی سے غافل نہیں ہوئے۔ جس منصب پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فائز کیا، بدرجہ عتم اس منصب کی ذمہ داریوں کو نبھا کر دکھایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ طبیعتاً ہی بہت بہادر تھے،
39 لوگ 39 لوگ جب ایمان لا چکے، جس میں 39ویں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، 39ویں نمبر پر یہ ایمان لائے تو ابو جہل آپے سے باہر ہو گیا، مکے کے کفار کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب ہماری برداشت سے باہر ہے، اب ان کو روکنا پڑے گا کسی بھی طریقے سے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ روز بروز ترقی کر رہے ہیں، لہذا جو انہیں قتل کرے گا میں 100 سرخ اونٹ دوں گا اور 100 اکیہ چاندی اس کو دوں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میان سے تلوار نکالی، کہا کہ یہ کیا بات ہے، میں ابھی جاتا ہوں، لیکن قدرت نے ان کے بارے میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا، ان کی تقدیر میں اللہ نے کچھ اور لکھ رکھا تھا، یہ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ تلوار نکالی، غصے سے بھرے ہوئے، چہرے پر سرخی ظاہر ہے، چلتے ہیں آگے، ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں عمر آج بڑے جلال میں ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کو شہید کر دوں گا آج، اس قصے کو تمام کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں۔ انہوں نے کہا عمر تو اس ارادے سے جاتا ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، اپنے گھر تو جا کر دیکھ۔ کہا میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے تیری بہن اور بہنوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے ہیں۔ بڑا شوق ہوئے، بڑا جھٹکا لگا، اچھا میرے گھر میں؟ فوراً دوڑے گئے، غصے سے جا کر دروازہ بجایا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، بہنوئی چھپ کے، بہن نے دروازہ کھولا۔ مورخین لکھتے ہیں یہ وہ بہن تھی جو عمر کی آواز سے بھی ڈر جایا کرتی تھی اور چھپ جاتی تھی، عمر کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن اسلام کے نور نے ایسا نڈر بنا دیا، ایسی طاقت اور جرت ان کے اندر پیدا کر دی، پتہ ہے عمر دروازے پر ہیں، گرج کر بول رہے ہیں، تیز سے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن جا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ جب کھولا نا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جھڑک کر پوچھا کہ یہ میں نے کیا سنا؟ کہا بھائی جو آپ نے سنا ہے وہ صحیح سنا ہے۔ مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا سر پھٹ گیا، خون سے لہو لہان ہو گئی، حیران ہے، پریشان ہے، یہ وہ بہن میری طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، کبھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی، میرے ڈر سے چھپ جایا کرتی تھی، آج مارے کھا رہی ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں ہے، اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ نا یہ جو اندر سے آواز آ رہی تھی کیا آواز آ رہی تھی، مجھے بھی سناؤ، میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کیا، اس میں کیا تاثیر ہے جس نے تجھے بدل کر رکھ دیا ہے؟ کہنے لگی یہ میرے رب کا کلام ہے اور اس کے سننے یا پڑھنے کے لیے پہلے پاک ہونا پڑے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر غسل کرتے ہیں، عمر اپنا جسم دھو رہے ہیں، رب دل دھو رہا ہے، غسل کر کے نکلے، بہن سے کہا، تلاوت کے اہتمام کیا گیا، جب تلاوت شروع ہوئی نا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اللہ اکبر، یعنی قرآن پڑھنے والا صحابی یا صحابیہ ہو اور قرآن پڑھا جا رہا ہو اور سورت بھی سورہ طٰہٰ ہو، اے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے چہرے والے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تاثیر کا تیر بن کر یہ الفاظ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیوست ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے میں کیا تھا، عمر کی عمر برباد ہو گئی ہے، عمر نے ساری عمر برباد کر دی ہے۔ بہنوئی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے لے کے جاؤ نا آقا کی بارگاہ میں، تلوار میان میں ڈالتے ہیں، جاتے ہیں، دور سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں عمر آ رہے ہیں، باقی صحابہ کرام بھی دیکھتے ہیں عمر آ رہے ہیں، عمر کا ایک نام تھا معاشرے میں، کہتے ہیں عمر آ رہے ہیں اور لگتا ہے ارادے ٹھیک نہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ارادہ ٹھیک ہوا تو ہم تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر ارادہ غلط ہوا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دوں گا۔ آئے، آ کر دو زانو بیٹھ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، گلے میں کپڑا ہے، کپڑا پکڑا اور کہا کہ عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اسلام لے آئے؟
راہ حق کی طرف آ جائے، حق کو قبول کر لے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، جتنی بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں نا، وہ میرے آقا کے مرید ہیں، لیکن فاروق اعظم میرے آقا کی مراد ہیں۔ مانگ کے لیے اللہ سے، کیا شان ہے اللہ کی قسم، اس شان کو کون بیان کر سکتا ہے یار۔ دعا کی میرے مولا، ایک عمر بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے۔ ایک، اچھا یہ ایک دے دے، ڈائریکٹ ہی مانگتے یا اللہ عمر دے دے۔ میرے نبی کی دعا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت یعنی قبولیت، عنایت یعنی عطا کر دینا۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ یہ محمد کی دعا ہے، ڈائریکٹ ہی مانگ لیتے میرے مولا عمر دے دے۔ لیکن یہاں علماء ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ عمر نہیں مانگ، کہا دونوں میں سے ایک، چوائس رب کی ہوگی، مانگنے کو مانگ لیا، مولا تو جسے چاہے وہ دے دے، چاہت تیری ہوگی، مرضی تیری ہے، میں دونوں میں سے ایک مانگتا ہوں، تاکہ قیامت تک جو عمر پر اعتراض کرے وہ خود سمجھ لے کہ وہ کس کے چوائس اور کس کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے۔ مانگا نبی نے، انتخاب کس کا ہے؟ اللہ نے کس کو چاہا؟ عمر فاروق اعظم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ مراد رسول ہیں، اللہ کے نبی نے مانگ کر لیا مولا مجھے دے دے۔ جب آ رہے تھے سمجھ گئے کہ میرے رب نے میری دعا قبول کی ہے اور یہ اسی کی قبولیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اچھا اسلام لے آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس دن حضرت عمر ایمان لائے، اسلام کو تقویت اور عزت حاصل ہوئی، اور ایمان لانے کے بعد تلوار میان سے نکالتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کہا کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اسلام حق پر ہے، ہم حق پر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو پھر ہم چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر ہم نماز کیوں چھپ کے پڑھتے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج سے ہم علل اعلان حرم مکہ کے اندر جا کر نماز ادا کریں گے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 40۔ 20 کی 2 لائنیں اور 2 قافلے بنے، ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے ہیں اور ایک کی قیادت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، تلواریں ہاتھ میں، اعلان کرتے ہیں علل اعلان، کہتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، آج مسلمانوں کو آ کر نماز سے روکے۔ کیا شجاعت ہے؟ آج مسلمانوں کو آ کر نماز سے روک کر دکھائے۔ پھر وہ پہلا دن تھا کہ جب مسلمانوں نے حرم مکہ کے اندر علل اعلان نماز ادا کی، اور ان کا انداز بڑا پیارا تھا، بڑا منفرد انداز تھا، جا کر لوگوں کے گھروں کے دروازے بجا رہے ہیں۔ کہا کون؟ عمر۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ تو نبی کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے ارادے سے گئے تھے، تو کوئی خبر لائے ہوں گے، کوئی انہوں نے کچھ کیا ہوگا۔ دروازہ کھلتا ہے تو کہتے ہیں جن کو قتل کرنے گیا ہوں ان کا غلام بن گیا ہوں، اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں تم بھی اسلام قبول کر لو۔ ڈر نام کی چیز ہی نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ دے گا آگے سے، کوئی ظلم کرے گا، کوئی مارے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی لڑے گا، کوئی گالی نکالے گا، کوئی برا بھلا کہے گا۔ لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرے بغیر ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ مکے کے اندر شور پڑ گیا، عمر اسلام قبول کر لیا عمر نے۔ اب یہ اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر حال کیا تھا؟ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، اسلام لانے کے بعد بس پھر
سوائے اللہ کی رضا کے، سوائے دین اسلام کے اور کسی چیز کے بارے میں سوچے ہی نہیں اور کچھ کیا ہی نہیں، ساری زندگی اللہ کے رسول کے نام کر دی، دین کے نام کر دی، اللہ کے نام کر دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے نا، یقین کریں ایک ایک ٹاپک پہ گھنٹوں چاہیے۔ لیکن میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب نیک اور اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کو نہ بھولا کرو، میرے عمر کو ضرور یاد کیا کرو۔ تو یہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ خوف خدا کا عالم یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، اے عمر تو جنتی ہے۔ کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ اس بات کی اتھینٹکسٹی کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، جو بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہی کہا عمر تو جنتی ہے، عمر تو، اگر میں یہ کہوں نا خدا کی قسم عمر جنتی ہے تو یہ میری قسم سچی ہے، عمر جنتی ہے، قطعی جنتی۔ زندگی میں دنیا کے اندر ہی مرنے سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے یہ بشارت عطا فرما دی عمر تو جنتی ہے۔ اچھا ہمیں اگر ایسی بشارت مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی مجھے کہہ دے تو جنتی ہے اور اس کی ویلیو ایسی ہو، جو اب ممکن نہیں ہے ظاہر ہے، کیونکہ ہم میں سے کون جنتی ہے یہ تو مرنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا نا اس چیز کا، پہلے تو کوئی 100% شور نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں، کیونکہ اس کا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ اسلام پر ہوگا پھر جنت میں بندہ جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں ایسی بشارت مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ کتنے خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے، جنتی ہو گئے ہیں، مقصد ہی حاصل ہو گیا ہے، ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ لیکن ان کا انداز مختلف تھا، کسی نے کہا تھا نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دیدار کے لیے آنکھیں کھولی جاتی ہیں بند کی جاتی ہیں؟ کھولی جاتی ہیں نا، لیکن دیوان گانے عشق کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بہت خوش ہوتے، حال یہ تھا کہ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آنکھوں کے نیچے آنسوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ جنت کی بشارت ملنے کے بعد اور خوف خدا کا غلبہ ہوا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، یعنی علم والے ہیں۔ تو جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا خوف خدا بڑھتا چلا جائے گا، تو جتنا ان کو علم و معرفت کا نور زیادہ ملا اتنا خوف خدا بڑھتا چلا گیا، انداز ہی بدل گیا، ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود مصر، شام، آرمینیا تک کا علاقہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم خلیفہ اونٹ کے زخم کو دھو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہزاروں کتار رو رہے ہیں، اونٹ کا زخم دھو رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں، روتے روتے کہتے ہیں اس اونٹ کو جو درد ہو رہا ہے نا، اس اونٹ کا جو زخم ہے، اس کا حساب اگر اللہ نے عمر سے لے لیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ زخم اونٹ کو لگا ہے، زخم کو دھو رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس زخم کا حساب اگر عمر سے لے لیا گیا تو۔ اور انصاف کا عالم یہ تھا، ہم کہتے ہیں فاروق اعظم، فاروق کسے کہتے ہیں؟ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، اور کہتے ہیں نہر فرات کے کنارے پر اگر کوئی بکری کا بچہ مر گیا عمر ڈرتا ہے کہ عمر سے پوچھ ہی نہ لیا جائے کہیں۔ کیسے حاکم تھے یار، کیسے بادشاہ تھے، کیسے خلیفہ تھے، کتنا ڈرتے تھے اللہ سے۔ یہ مخلوق خدا کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی ہے، اب ہم نے جواب کیسے دینا ہے؟ اللہ اکبر، سارا دن امور سلطنت میں گزارتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی بدک کر اٹھ جاتے، بیٹھ جاتے، آپ کی زوجہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی بندہ نواز سارا دن کے تھکے ہیں، رات بھی عبادت کرتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ رو کر جواب دیتے دن کو سوتا ہوں،
تو قوم خراب ہوتی ہے، رات کو سوتا ہوں تو آخرت خراب ہوتی ہے۔ عمر کس وقت سوئے؟ عمر یار قطعی جنتی ہے، اور یہ حال ہے زندگی کا کہ نہ رات کو سوتے ہیں، نہ دن کو آرام ہے، نہ رات کو چین ہے، ہر وقت خوف خدا کا غلبہ ہے، میرا رب مجھ سے کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں ساری رات جو ہے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے، مدینہ کی گلیوں میں گھومتے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے بھوکا سو گیا ہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی بے چین تو نہیں ہے، سارے سکون سے سو رہے ہیں نا۔ اب یہ بھیس بدل کر پورے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، دورہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کو دورہ کرنے کے دوران ایک گھر کے قریب سے گزرے تو آواز آ رہی تھی، ایک عورت اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی سو جاؤ سو جاؤ، بچے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، سونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بجایا، عورت سے پوچھا، عورت بوڑھی عورت، کہا یہ بچے کیوں نہیں سو رہے، ان کو کیوں نہیں سلا رہی ہو، اور تم بھی کیوں رو رہی ہو، بچے کیوں رو رہی ہیں؟ عورت نے کہا کہ میں تو عمر کو رو رہی ہوں، وہ کیسا خلیفہ ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے سو نہیں رہے ہیں، اور عمر گھر میں جا کر مزے سے نیند پوری کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے، کہا کہ بڑھیا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں تمہارے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ بھاگ کر کے بیت المال سے ایک بوری نکالی، اس میں کچھ چھوارے ڈالے، کچھ دیسی گھی ڈالا، اور اس کو اٹھایا، اور اٹھا کر کندھے پر لادا نا تو غلام آ گیا، کہا کہ میں اٹھا دوں؟ کہنے لگے اگر قیامت کے روز عمر کے بوجھ، اعمال کا بوجھ اگر اٹھانے کے لیے تیار ہو تو پھر یہ بوجھ اٹھا لو، ورنہ یہ بوجھ مجھے خود اٹھانے دو۔ خود بوری اٹھائی، گئے جا کر اس عورت کے اندر جا کر آگ جلائی، اور چھوارے ڈالے، گھی اس کے اندر ڈالا، اس کا حلوہ بنایا، حلوہ بنا کر اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور ساتھ رو رہے ہیں۔ بچوں کا پیٹ بھرنے کے بعد گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بچوں کو جب دیکھا نا کہ وہ بچے ٹھیک ہو گئے ہیں، فریش ہو گئے ہیں، اب انہوں نے کھانا بھی کھا لیا ہے، اب بچے کھیلنا شروع ہو گئے ہیں، اب ہنسنے لگ گئے ہیں، تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ عمر تو نے ان بچوں کو رلایا تھا۔ اے عمر تو نے ان بچوں کو رلایا تھا نا، اب ان کو ہنسا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اب یہاں سے جب جانا کہ جب یہ بچے ہنسیں گے، پہلے رلایا تھا نا، بس آگے جانا۔ اور رو کے اس بڑھیا سے کہتے ہیں اے بڑھیا چھوڑنا، عمر کو معاف کر دے، عمر کو خیر ہے، اس کے پاس بہت ذمہ داری ہے، بہت بڑی اس کے کندھوں پر ذمہ داری ہے، اتنی مخلوق ہے، شرق سے لے کر غرب تک 22 لاکھ مربع میل کا ایریا ہے، وفود آتے ہیں، نئے نئے علاقے فتح ہو رہے ہیں، لشکروں کو بھیجنا ہے، ان کی خبر گیری کرنی ہے، ان کا فالو اپ کرنا ہے، سارے معاملات ہیں، عمر کو تو معاف کر دینا۔ بڑھیا کہتی ہے میں عمر کو کیسے معاف کروں، میرے بچے بھوکے ہوں۔ عمر کی چیخ نکل گئی، کہا میں ہی عمر ہوں، اگر مجھے معاف کر دے۔ تو یہ حال تھا کہ رات کو ایک ایک کی خبر گیری کر رہے ہیں، ایک ایک کو پوچھ رہے ہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔